شہنشاہ نجف بلندتر صلوات اللهم صل على محمد شہنشاہ کائنات امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن ضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المؤمنين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وسعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد عجز منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نمكث في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويلقي القول عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله
فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. قال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثبات فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا الشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطوية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعتل الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطوية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني عن جلوسنا هذا تحت الكساء من القول عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن تفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا فازت شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل जब रिदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया वासी। जब रिदा सर से चली मैं सदा देती रही सुनाया वासी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी साचे दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है दशना तो नाया हासी। जब सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया हासी। धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर ऐ अलमदार वफा इस महल को बाखुदा तुझसे हरस तू नाया वासी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على ذاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال دیکھ کر بازار اور در بار پوچھوں یہ سوال سر پر رہنا جب تھی زینب بے کفن زہرا کلاش
سر پہ سورج چل رہا تھا جس گھڑی ٹوٹی کی چال فاصلہ بازار سے در بار تک ہے جب کیا وقت اس مشکل سفر میں کتنا بھی کو لگا زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا اے مجاور مرکزِ زینب مجھ کو یہ بتا اے سفر بازار سے بار تک میں نے کیا وقت مجھ کو اس سفر میں چند ساتھ کا لگا ذرا سے فاصلے کو خواہر شبیر نے کتنی ساتھ میں کیا تے زینب زندگی رو دیا سن کر مجاور یہ سوال اور یہ کہا ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ تو نے طے یہ فاصلہ جو چند ساتھ میں کیا یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ گرد تھے لاکھوں تماشائی ہزاروں اشکیا اور میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی تھی بہن عباس کی نظر عوام الناس کی بیردائی بے گھڑی اور اس پہ شدت پیاس کی کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس ساعت شام غریبا یاد وہ عباس کی جب نہ تھا کوئی وارث ماں سوائے کسی غمزدہ کے ہاتھ میں چوب خیمہ گئی بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر تھی سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار سب کو دیتی تھی تسلی خود مگر تھی ناگہاں دیکھا چلا ہے جیسے ایک سوار حاملی باغ فرس بھی بے قرار بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے سب کچھ لٹ گیا جل گیا سپاہ سارا بھائی میرا مر گیا لوٹ جاتے تھی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ میں نبی زادی ہوں میں زینب بنت سیدہ مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا ڈال کر والے گلے میں ہو کے بول
میں تیرا بابا دل خوشا ہوں ہم میں چلی جا میں بنوں گا پہرادار باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا رچنائے آنسو جو تھا پھر وہ بے قابو ہوا بولی زینب مرتضی سے کر کے یہ آہو بکا کٹ گیا کنبا میرا باپ اکبر و اصغر سے دھارے قاسم و عباس بھی چل گئی شبیر کے ہر گھوم پہ بابا میں درے خیمہ پہ بابا سو گیا دریا کنارے جا کے آواز جری قسمت سے شرف کیسا ملا روضہ عباس کے سائے میں نوحہ لکھا روضہ شبیر پر جا کر جو سرور نے پڑھا کیوں لگا کل انبیاء ہے شامل اہل اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اندھیرے دشت میں دکھیا اندھیرے دشت میں دکھیا سکینہ سکینہ کیوں چلی سکینہ سکینہ کیوں چلی پڑے ہیں خاک پر ٹکڑے یہاں تلواروں نیزے کے پڑے ہیں خاک پر ٹکڑے یہاں تلواروں نیزے کے نہ زخم آئے کوئی گہرا نہ زخم آئے کوئی گہرا سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا اندھیرے دشت میں دکھیا بچائے کس طرح تم کو ستم گر کی جفاؤں سے بچائے کس طرح تم کو ستم گر کی جفاؤں سے بہت مجبور ہے بابا بہت مجبور ہے بابا سکینہ
سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا اندھیرے دشت میں دکھیا نہ دو آواز اتنے غیب سے صحرائے خونی میں نہ دو آواز اتنے غیب سے صحرائے خونی میں اجل کا ہے یہاں پہرا اجل کا ہے یہاں پہرا سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا اندھیرے دشت میں دکھیا بھٹک جاؤ گرن میں کون پہنچائے کہیں موت بھٹک جاؤ گرن میں کون پہنچائے کہیں موت نہیں کوئی انیس ایسا نہیں کوئی انیس ایسا سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا اندھیرے دشت میں دکھیا دل بابا پہ کیا گزری تمہیں اس حال میں پا کر دل بابا پہ کیا گزری تمہیں اس حال میں پا کر یہ پہنے خون بھرا کرتا یہ پہنے خون بھرا کرتا سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا اندھیرے دشت میں دکھیا سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على 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 محمد وآل محمد وعجل فرجهم جانتے ہوئے سر جھکائے کو جاتے ہوئے سر جھکائے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 آیا وقت سفر آیا وقت سفر ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے کہنے لگے میری مظلوم پیاسی مسافر بہن
مظلوم پیاسی مسافر بہن تیرا حافظ خدا الوداع 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 جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی دل کو چاروں طرف تیرگی چھا گئی تیرگی چھا گئی دشت پرہول میں شام ہونے کو ہے دشت پرہول میں شام ہونے کو ہے لو مسافر چلا الوداع 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 لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوس سے لیے ہائے بوس سے لیے شان حسرت سے بیٹی کو دھرتے ہوئے شان حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 بولا بیمار بیٹے سے آقا میرا بنائے گئے بیٹا پاپا تیرا پاپا تیرا موت کی آہتیں تیز ہونے کو ہے موت کی آہتیں تیز ہونے کو ہے آ رہی ہے صدا الوداع 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 آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا بھائی کوئی بھی نہ تھا ایک الوداع الوداع جب کڑپ کر کہا میرے شیرو اٹھو زینب کے بھائی کو رخصت کرو ہائے رخصت کرو ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورۃ الفاتحہ شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے اس طرف لشکر آدم میں سفارائی ہے
न बेटा न भतीजा, न कोई भाई है, न बेटा न भतीजा, न कोई भाई है। पर्चियां खाते चले जाते हैं तलवारों में, मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों, मार लो शोर को है शोर सितमगारों में। जख्मी बाजू है कमर, गम है बदन में नहीं था, डगमगाते हैं निकल जाती है कदमों से रखा, प्यास का गलबा है लब, खुश्क है आंखें पुरआ, तेग से देते हैं हर बार का आदा को जवाब, तेग से देते हैं हर बार का आदा को जवाब। शिद्दत है ज़ौफ़ में जिस जहाँ पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। खून में तरबी चमा में के है सर जख्मी है जबी चांद से पुर नूर मगर जख्मी है, सीना सब पर्चियों से ताबा कमर जख्मी है, तीर बेदार से दिल जख्मी जिगर जख्मी है, तीर बेदार से दिल जख्मी जिगर जख्मी है। ज़र्ब शमशीर से बेकार है बाजू दोनों, जुल्म के तीरों से मजरूह है पहलू दोनों, जुल्म के तीरों से मजरूह है पहलू दोनों। बर्छिया कर कोई पहलू पे लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो बचा जाता है, पढ़ते हैं जख्म बदन जोर घटा जाता है, बंद आंखें हैं सरे पाप झुका जाता है, बंद आंखें हैं सरे पाप झुका जाता है। गिरद ज़हराओ अली गुरिया गुना फिरते हैं, गुल्हे गोरे से इमाम में दो जहां गिरते हैं, गुल्हे गोरे से इमाम में दो जहां गिरते हैं। अली मौला ने सरे एजाज उठाया ना, नेज़ा एक छाती पे मारा जो किसी ने नागा, गश में गिरने लगे घोड़े से इमामे ज़ुल्हिजा, आई खातून क़यामत की सदा बिस्मिल्लाह, आई खातून क़यामत की सदा बिस्मिल्लाह। हमें आए अली खुद से घबराए हुए, तोड़े महबूबे खुदा हाथों को फैलाए, तोड़े महबूबे खुदा हाथों को फैलाए हुए, तेज करता हुआ खंजर को गया शके करीब, आसमां हिल गया कर रही मक्तल की ज़मीन, रो चिल्लाने लगी ज़ैनबे नाशादो हज़ीर, गश में भी घेरे हैं हाय मेरे भाई को नहीं, गश में घेरे हैं हाय मेरे भाई को नहीं। रहम ज़हरा के सर पर नहीं खाता कोई, खाक से भी नहीं ज़ाली को उठाता को, खाक से भी नहीं ज़ाली को उठाता कोई।
आज शबीर पे क्या اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عید خدا خاتم الانبیاء محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرج شہنشاہ نجف بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد شہنشاہ کائنات امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الفاتحہ برائے تاجی جلدی امام زمانہ بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرفا للذاکرین یا من شکرہ فوزا للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من تحتہ نجات للمطعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین یا من رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا کنیزان زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ان آیات کی روشنی میں آج کی اس گفتگو میں جس ٹاپک کا چوز کیا گیا ہے
وہ ہے حب خدا بذریعہ حب اہل بیت۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اہل تشیع نے جس راستے کو اللہ تک پہنچنے کے لیے چنا ہے وہ راہ ہے کہ جس کا انتخاب رب نے کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے سے اس رب تک پہنچنے کی سعی اور کوشش میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں پر جو جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے میں اس نعمت کو میں اضافہ فرما دیتا ہوں۔ تو جتنا اس توفیق پہ کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اگر ہم شکر گزار بن جائیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اس قوت ایمانی میں اور حب اہل بیت میں اضافہ فرمائے گا، اور جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنے راز اور رموز کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے، اور وجود رب کو ہم جو ہے اس کا جلوہ اس کی آیات کے ذریعے سے ہم کر سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے حب رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، ایک ہی طریقہ ہے اپنے اس اظہار کا، ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے فاتبعونی، کہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں، آپ سے محبت کریں۔ وَيُحْبُكُمُ اللَّهُ، آپ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو واسطہ بنا دیا ہے اپنے تک پہنچنے کا، اپنی محبت کو بندوں تک پہنچانے کا جو راستہ ہے ہم نے اس کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فقط یہی ایک راستہ ہے جو ہم تک پہنچے گا، کیونکہ اس کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اور وہ وحدانیت کی صفت لیے ہوئے ہے، اس نے راستہ بھی ایک ہی رکھا ہے، صراط مستقیم، اور جس راستے کی صاحبان ایمان کو تاکید کی ہے، اس کو ویلیو کرو۔ کس صورت میں؟ اپنی عبادتوں میں، سورہ الحمد میں اس دعا کی تکرار کرو کہ معبود بھرت تیرا احسان ہے، ہم میں وہ گٹس نہیں تھے کہ ہم تیری معرفت حاصل کرتے یا اس راستے کا انتخاب کرتے جو تجھ تک پہنچا سکتا تھا، تیرا احسان ہے کہ تو نے اس راستے کی طرف ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، یہ تیرا احسان اور تیرا کرم ہے، بس ہم تجھ سے اس توفیق کو طلب کرتے ہیں کہ جو ہمیں اس راستے پر قائم رکھے۔ تو یہ جو تاکید کی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو راستہ جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف جا رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف جا رہا ہے، مگر اس راستے پہ وہ تمام اینیمیز آف رب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے، بہکانے کے لیے، اس جیسے راستے فیملیئر وے ہمیں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف جا رہی ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ آسائشوں کی ہے، راحتوں کی ہے، کمفرٹیبل وے، یہ موٹر وے بہت اچھی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو مس گائیڈ کرنے والے چاروں طرف اس صراط مستقیم کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، پوری اپنی ایفرٹ، جتنے بھی اللہ کے اپوزٹ، اللہ کے مقابلے پر جتنی بھی فورسز ہیں، ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بندگان خدا کو اللہ تک پہنچنا نہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بیٹھے میں اس طاق میں کہ ان کو کسی طریقے سے
کوئی اور راستہ دکھا دو جو کہ ان کو بظاہر آسائشوں کا لگے، راحتوں کا لگے، جس میں کوئی سیکریفائز نہیں ہے، کوئی اسٹرگل نہیں ہے، تو یہ لوگ اٹریکٹ ہو کے اس راستے پہ آ جائیں گے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی کہ دشواری کیا ہے صراط مستقیم پہ، کہ اس صراط مستقیم پہ بہکانے والے بہت زیادہ ہیں، جو ہمیں اس پر قیام جو ہے، وہ ہمارے کنٹینیوس جرنی جو ہے اس کو بریک کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے رب نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اپنی عبادتوں میں جو اولین دعا تمہاری ہونی چاہیے، یہ جو نمازیں فرض کی ہیں اور ان نمازوں میں سورہ الحمد کی تاکید ہے، سورہ الحمد کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ عبادت کا جو حاصل ہے، عبادت کا جو حصول ہے، وہ یہی ہے کہ فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے، ہم اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ عبادت کا مقصد یہی ہے کہ اپنی ڈیسٹینیشن تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت میں سورہ الحمد کو واجب قرار دیا ہے۔ بغیر سورہ الحمد کے انسان جو ہے کتنی بھی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، مگر سورہ یاسین پڑھ لے، قرآن کا دل ہے، سورہ رحمان پڑھ رہے، عروس قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، مگر اللہ نے سورہ الحمد کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ تمہارا مقصد حیات ہی تو یہی ہے، ہم تک پہنچ جاؤ۔ اور اس مقصد حیات کو اچیو کرنے کے لیے بہترین جو سورہ ہے وہ سورہ الحمد ہے، جس میں وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ معبود برحق ہمیں اس صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ہم نہیں کہتے ہمیں صراط مستقیم دکھا، علی والے تو نہیں کہتے، کیونکہ علی والوں کو تو پتہ ہے صراط مستقیم کیا ہے۔ وہ راستہ جو رب تک لے کر جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اور آل رسول کا اتباع، ان کی پیروی، ان کی محبت، ان کی مودت۔ تو ہمیں تو معلوم ہے اس راستے کا، مگر ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ اسٹک رکھ، فرمنس پیدا ہو جائے، ہم مس گائیڈ نہ ہو سکے، ہمارے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ول پاور عطا کر دے کہ کوئی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر نہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہی ہے۔ اور جس نے اس نیت اور ارادے سے نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت کی، اللہ اس کے قدموں کو ثبات عطا کر دیتا ہے، پھر کوئی ریومر، کوئی افواہ انسان کو مس گائیڈ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، میری محبت کی شرط یہ ہے کہ میرے حبیب سے محبت کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اجر کیا ہوگا؟ حبیب سے محبت کا اجر یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے، کتنا بڑا کرم ہے ذات رب العزت کا، کہ اس کی نگاہ کرم ہماری طرف ہو جائے۔ وہ رحمان اور رحیم رب، وہ اس کی محبت کو ہم پالیں۔ دیکھیے اللہ رب ہے، پوری مخلوق کے لیے وہ رحمان ہے، مگر سب کے لیے رحیم نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں نا رحمان اور رحیم کی ڈفرنس کیا ہے؟ رحمان کا مطلب ہے سب کو دے رہا ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس سے اس کے تمام مخلوق جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رحمان وہ اس صورت میں ہے، بلیورز بھی نعمات الہی سے مستفید ہو رہے ہیں اور نان بلیورز بھی۔ ہے بات یہ کہ نہیں ہے؟ یہ تو نہیں صرف مسلمانوں کو سورج کی لائٹ ملتی ہے، نان بلیور سے کہا خبردار اے سورج، ان کو وہ انرجی نہ دینا، وہ ہم سے زیادہ بہتر یوٹیلائز کر رہے ہیں سورج کی لائٹ کو، ہے کہ نہیں؟ وہ رحمان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رحمان ہے سب کے لیے، مگر رحیم سب کے لیے نہیں ہے۔ رحیم خاص لوگوں کے لیے نگاہ کرم ہے۔ کون؟ جو اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان میں بھی وہ جو ایمان کامل پر فائز ہے
اور ایمان کامل پر انسان فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ کل ایمان کی خوف سے اس کا دل جو ہے وہ سرشار نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کل ایمان کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میری وہ صفت رحیم جو مخصوص لو ہے میرا، وہ میرا جو حب ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ صرف انہی کے لیے ہے جو میرے حبیب کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے فٹ اسٹیپ کو، اس کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرتے ہیں. تو جو اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے پھر میری عنایت، میرا کرم، میری صفت رحیم ان کے لیے مخصوص ہے. اور دوسری جو ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا، دوسرا جو فائدہ، ایک تو یہ کہ اللہ کی نظر کرم ہوگی ان افراد پر کہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کے راستے کو اپنائیں گے، اللہ کی محبت پانے کے لیے اہل بیت سے حب کریں گے، ہے نا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نا، اے حبیب کہہ دیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، رسول ہو اور آل رسول ہو، ان سے مودت. مودت کیا ہے؟ حب، لو، افیکشن کی جو ایکسٹریم آخری حد ہے نا، اس کو کہتے ہیں حب. ہم حب اہل بیت میں سے ہمارا دل سرشار ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا حب ہمیں اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا ایڈوانٹیج جو اس راستے کو اختیار کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ 24 آورز میں کتنی دفعہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم ان کو نوٹس کریں نہ کریں، یہ تو نوٹس کر رہا ہے. اور جب ڈے آف ججمنٹ میں جب یہ کتاب کھولے گا تو ہم خود سرپرائز ہو جائیں گے، ہیں ہم نے نیکیاں بھی تو کی تھی، مگر وہ نیکیاں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، کتنی خطائیں کرتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اہل بیت کی حب، رسول کی محبت، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیں گے. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم. اور یہاں پر قسم کھا رہا ہے، یہ بات صرف ایسے نہیں ہے. واللہ، یقیناً وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اور پھر آگے ارشاد فرما رہا ہے کس طریقے سے تم جو ہے اپنی اس حب کو اس کمال تک لے جاؤ، اس مقام تک لے جاؤ، ایسے چاہنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے، اس مقام پر تمہارا چاہت تمہاری جو ہے اس مقام پر ہو کہ اہل بیت کہیں کہ یہ ہم میں سے ہے. سلمان فارسی کے لیے کیا کہا؟ سلمان منی اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگلی آیت کو سلمان نے اپنی زندگی کا محاصل بنا دیا. اور وہ اگلی آیت کیا ہے؟ قُلْ اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ سلمان کے زندگی کا مقصد فقط اطاعت الہی اور اطاعت رسول، فقط اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہے. حب اس منزل پر کہ جہاں پر اس طریقے سے ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرو کہ فرق پتہ نہ چلے کہ فالوور کون ہے اور جس کو فالو کیا جا رہا ہے وہ کون ہے. کتنا زیادہ ہمیں اہل بیت کے در سے اسٹیٹس ملتا ہے، مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اہل بیت کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرتے ہیں
وہ اس منزل پر ہو جاتے ہیں کہ اس خانوادے کا حصہ بن جاتے ہیں، پارٹ آف فیملی. یہ سٹوریز نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. سلمان فارسی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عرب بھی نہیں ہے، ہاشمی گھرانے سے بھی نہیں ہے، نہ قبیلہ ایک، نہ قوم ایک، نہ زبان ایک، مگر حب رسول اور آل رسول میں اس منزل پر ہے کہ نہ زبان رکاوٹ بنتی ہے، نہ قبیلہ رکاوٹ بنتا ہے، نہ خاندان رکاوٹ بنتا ہے، نہ نسل رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارے اہل بیت میں سے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اطاعت، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت رشتے جوڑتی ہے، اور جو ان کی اطاعت نہیں کرتا تو رشتے توڑ دیتی ہے، چاہے خونی ہی کیوں نہ ہو. حضرت نوح، پسر نوح، اپنی اولاد، اپنا خون، اپنی نسل، مگر کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ کوئی قصے کہانیاں تو ہیں نہیں، حقیقت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب نبی خود کہہ رہے ہیں اے رب یہ میرا بیٹا ہے، تو جب نجات کی بات آئی، طوفان نوح کی کشتی جب اپنے طوفان عروج پہ ہوا، تو ظاہر ہے باپ کی شفقت، باپ کی محبت، بیٹے کو آواز دی آجا نجات اس کشتی میں ہے. اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں اس نے پہاڑ کو اپنی حفاظت قرار دیا. ذرا سوچئے، ٹھیک ہے نا، اس کو اللہ کی حفاظت کا اس نے نگہبانی کا انکار کیا اور پہاڑ کو خدا کے مقابلے پر لے آیا. اب نوح کہہ رہے ہیں پالنے والے میرا بیٹا ہے، محبت پدری. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. ڈس اون کر دیا اللہ نے. کس بات پہ ڈس اون کیا؟ نافرمانی پر. ایک نبی کی نافرمانی کی تو نبی کی اولاد ہونے سے خارج ہو گیا. والدین آنکھ کر دیں تو بخشش نہیں ہے، اگر رب آنکھ کر دے سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. تو یہاں پر اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت رشتہ داریوں کو مضبوط کرتی ہے. تم غیر نسل سے ہو، مگر اگر اطاعت رب میں زندگی بسر کر رہے ہو، اطاعت اہل بیت میں زندگی بسر کر رہے ہو، تو چاہے کسی بھی نسب سے ہو مگر ان کے خاندان کے فرد کی مرتبہ اور مقام اللہ، یعنی اہل بیت اطہار میں شامل ہونا یہ کمال انسانیت ہے. اتباع اور اطاعت کی اس منزل پر ہیں سلمان. تو اب اس معیار پہ ہمیں دیکھیے، ہمارا معیار یہ نا، ہماری یہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جب اہل بیت کی مثال دو نا، معصوم تھے، ہم ان جیسے کہاں ہو سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ معصوم تھے، وہ اللہ کی طرف سے معصوم نہیں تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اطاعت الہی میں اس منزل پر رکھا کہ کوئی ریچ اس کے دامن کے قریب نہ آیا. ان کا معصوم ہونا ان کا اپنا کمال ہے، ان کا اپنا عمل ہے. اس بات کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو فضیلتیں ان کو اللہ نے عطا کی، جیسے نبی بنایا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے نبی بنایا. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سیدۃ النساء العالمین کہا، یہ اللہ کا انتخاب تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا. چہاردہ معصومین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حجت قرار دیا، یہ اللہ کا انتخاب تھا. ٹھیک ہے نا. جس کو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی شخصیت
ایک شخصیت تکوینی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اسٹیٹس اور پوزیشن، اور ایک شخصیت ذاتی ہے جو ان کا اپنا ایفرٹ، ان کا اپنا لائف اسٹائل، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ. تو یہ جو معصوم ہے اہل بیت، یہ ان کی صفت ذاتی ہے، صفت تکوینی نہیں ہے. ورنہ اگر ان کی یہ صفت تکوینی ہوتی، اگر میں مشکل بات نہیں کر رہی ہوں، صفت تکوینی ہوتی تو اللہ نہیں کہتا کہ تم ان کی پیروی کرو. ہم کہتے ہیں نا اللہ ان کو تو نے عطا کیا ہے نا معصوم ہونا، ہم کو قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ کم عقل ہے، جلد باز ہے، خطا کار ہے. تو ہم کیسے ان کی پیروی کر سکتے ہیں، ان کے فٹ اسٹیپ کو کیسے فالو کر سکتے ہیں نا؟ یہ بھائی آبجیکشن ہو سکتا ہے نا، یہ پریکٹیکلی ہے، کہہ سکتا ہے نا انسان کہ تو نے تو ان کو بنایا معصوم، اور ہم سے کہہ رہے ہیں ان کی طرح ان کی پیروی کرو، ان جیسے معصوم ہم کیسے ہو جائیں، ہم کو تو نے نہیں بنایا معصوم. تو آبجیکشن انسان کر سکتا ہے نا. اللہ تو عدل ہے، جسٹ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر برائی ہو اور ہم سے کہے کہ نیکوکار ہو، اور ان کو مجسم معصوم بنایا ہو اور پھر کہے کہ ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرو. تو یہاں پہ جو معصوم ہے اہل بیت اطہار، یہ کمال ہے اہل بیت اطہار کا، جو ان کا مقام اور منزلت ہے کہ ان کا معصوم ہونا ان کا ذاتی اسٹرگل ہے، ان کا ذاتی عمل ہے. اس مقام پر پہنچے ہیں، اسی لیے کہا کہ ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تمہاری توفیقات میں اضافہ کریں گے. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ ہم غفور بھی ہیں اور رحیم بھی. تو اب ہم نے اپنی حب کو، اپنی محبت کو اس معیار پہ لے کر جانا ہے. افیکشن، لو، وہ لو کہ جو کہ فروٹفل ہوتا ہے، وہ محبت جو فروٹفل ہو، جو خود ہمارے لیے بھی بینیفیشنٹ ہو اور ہماری سراؤنڈنگ کو بھی، ہے نا. جب درخت میں پھل لگتا ہے تو درخت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا نا، اس کی نسل ہی بڑھتی ہے آگے، بیج سے بیج بنتا ہے، بیج سے بیج، بیج سے بیج، مگر اس کے فروٹ کو کون کھاتا ہے؟ اس سے بہتر مخلوق کھاتی ہے، انسان کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو حب کی، جس حب کے لیے جو معیار بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ حب وہ کیسے ہم اپنے اندر پیدا کریں، تو اس کے لیے میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں اس حب کے حوالے سے تین دعائیں مانگتے. اللہم انی اسألک حبک، اے پالنے والے میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، راسخ کر دے، اس طریقے سے میرا دل حب الہی سے منور ہو جائے، روشن ہو جائے. اور پھر دوسری دعا ان کی کیا ہے؟ وَحُبِّ مَن يُحِبُّكَ، اور اے پالنے والے جن ہستیوں سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت میرے دل میں ڈال. اور تیسری دعا جو امام سجاد فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ اے معبود برحق، مجھ سے وہ عمل سرزد ہوں جو عمل تیری پسندیدگی کا سبب بنے. تو یہ 3 پوائنٹ ہے کہ جو کہ اگر ہم اس پر فوکس کریں تو ہمارا شمار ان محبان اہل بیت میں ہوگا کہ جن کی حب ہم کو ہمارے رب کی محبت سے سرشار کرے گی. تو اگر ہم ان 3 پوائنٹ پر غور کریں، پہلی چیز کہ اللہ سے توفیق طلب کریں کہ ہمیں وہ معرفت دے دے، وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ شعور، وہ وزڈم عطا کر دے کہ ہمارے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے. رب تو کریم، رب تو رحیم، رب فقط اس وقت اس سے محبت نہ کریں جب ہماری حاجت ہو، فقط اس وقت اس سے رجوع نہ کریں جب ہم پریشانی میں ہوں، بلکہ تیرا ذکر ہماری روح کو مسرور کرے.
روح کی تسکین کا سبب بنے، اور پھر اس جذبے کو جو اللہ کی حب ہمارے دل میں منتقل ہوگی، اس جذبے کو فلرش کرنے کے لیے، مزید اس میں امپروومنٹ کے لیے، اے معبود برحق ان ہستیوں کی محبت ہمارے دل میں منتقل کر دے جو تیرے حبیب ہیں، جو تیرے جن سے تو محبت کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم، جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور تیسری دعا کہ جو ہمارے اندر اس محبت کو ہولڈ کر سکتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، کبھی ہم لوگ بہت زیادہ اہل بیت اطہار کے ٹورڈز بہت، ابھی جیسے ایام اعزا ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے غم بھول جاتا ہے انسان، غم اہل بیت میں اشک بار ہوتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ یہ شدت کے دن ہے ہمارا اظہار محبت اہل بیت، اس فرش کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ویلیو کرنی چاہیے کہ جو ہمیں پریکٹس کرا رہی ہے، جو ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے، محبت اہل بیت کے جذبے کو جو ہے وہ اس میں اضافہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہی ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ اہل بیت کی محبت سے سرشار رہیں، سچویشنز آتی ہیں تو ہم اس طرف ذرا کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں اپنی بات کروں، مجھے آپ کا نہیں معلوم، بٹ میں اگر اپنی لائف کو دیکھتی ہوں تو پھر اس میں جو ہے وہ ہر وقت وہ شدت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس شدت کو، اس لو کو، اس کنیکشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، بلکہ اس کنیکشن کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے جو تیسری سپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا انسان کانشیس ہو، اتنا کیئرفل ہو اپنی ہر موومنٹ پر، اپنے ہر ایکشن پر، اتنا فوکسڈ ہو کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں اللہ اس سے راضی ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، اہل بیت پلیزڈ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ جہاں انسان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو گئی، بس پھر اس کی محبت کا جو رشتہ بنتا ہے نا، اس کو پھر کوئی منقطع کر نہیں سکتا۔ جسم سے روح جدا ہو سکتی ہے مگر قلب سے محبت اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ صلوات دیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ بہرحال یہ موضوع پورے ایک اشرے کا ہے، تو اتنے مختصر وقت میں تو مشکل ہے بیان کرنا۔ بہرحال جلدی جلدی اس پہ میں مزید جو ہے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میرے اور آپ کے امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم، کہ ہر وہ شیعہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، مگر اس کا عمل اگر ہمارے عمل سے میچ نہیں کر رہا تو پھر اس کے اس دعوے میں کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ حقیقت اور سچائی اس صورت میں ہے جب وہ ان 5 شرائط کو، 5 کنڈیشنز کو فلفل کرے تو پھر وہ حقیقی معنوں میں ہمارا شیعہ ہے۔ پہلی کنڈیشن جو بیان کی ہے کہ جو ہمارا شیعہ ہے اس کا ہر عمل اور اس کی زندگی کا فوکس للہ رب العالمین، کہ جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابراہیم کی انٹینشن، نیت اور ان کے اخلاص اور ان کے عمل کی پاکیزگی کو اس طرح بیان کر رہا ہے، اے ابراہیم، اے حبیب، اے رسول کہہ دیجئے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت، نماز الگ ہے عبادت الگ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس عبادت کا ذکر ہے۔ میری نماز، میری عبادت، میری حیات،
میری موت فقط للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے. میرا ایچ اور ایوری ایکشن جو ہے وہ فقط اور فقط میری جو انٹینشن ہے، میری جو نیت ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، للہ. تو پہلی شرط یہ شیعوں کے لیے کہ ان کا جو بھی عمل ہے اگر اہل بیت سے محبت ہے تو للہ، یعنی کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی اہل بیت سے محبت اللہ کے مقابلے پر آ جائے. آج کل ہمیں یہ مینٹیلٹی ملتی ہے نا، اہل بیت ذریعہ ہیں اللہ کی معرفت کا. اگر اہل بیت ہی کو اللہ بنا لیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہوں گی. تو پہلی شرط اہل تشیع کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے کیا ہے؟ للہ، مقدم اللہ کے لیے، اہل بیت سے محبت اللہ کے لیے. اور اس کے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں بتاؤ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ جو ہم لوگ بھی اکثر اپنے بچوں سے، اپنے گرینڈ چلڈرن سے بات کرتے ہیں نا، بتاؤ امی ابو کو زیادہ پیار کرتے ہو، ہمیں بات کی پیار کرتے ہو؟ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بابا کو زیادہ پیار کرتے ہو یا ہم کو پیار کرتے ہو؟ آپ کو پیار کرتے ہیں. ماں کو زیادہ پیار کرتے ہو یا ہم کو زیادہ پیار کرتے ہو؟ آپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں. اپنے آپ کو زیادہ پیار کرتے ہو یا ہم کو زیادہ پیار کرتے ہو؟ آپ کو زیادہ پیار کرتے ہو. کہا خدا کو زیادہ پیار کرتے ہو یا ہم کو زیادہ پیار کرتے ہو؟ اب بچے خاموش. پھر اصرار کیا جواب دو. کہا خدا کو. خدا ہی نے تو کہا ہے آپ سے پیار کرنے کو، خدا ہی نے تو بتایا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، لہذا ہم آپ کو پیار کرتے ہیں. مگر جب مقابلے پہ رب آ جائے تو رب مقدم ہے. یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے. حقیقی اہل تشیع وہ ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہا یا مولا دو وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک یہ کہ حکم رب ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، رسول اور ان کی آل سے محبت کرو. اور دوسری محبت میں آپ سے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ یبنا رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے فرزند ہیں، ان کی نسل سے، ان کی اولاد سے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ للہ. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط جو آپ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ صداقت ہو تمہارے اس قول میں، یہ جو تم اقرار کرتے ہو اس میں تم سچے ہونا چاہیے. صداقت ہو کہ واقعی تم جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہو، واقعی اہل بیت کے شیعہ ہو. اور صداقت کیسے پتہ چلتی ہے؟ کہا فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا. جب تمہارا عمل اہل بیت کے عمل سے میچ کرنے لگے، اس کا مطلب ہے تم اپنے دعوے میں سچے ہو. سمجھ آئی؟ تیسری چیز کیا کہا؟ صداقت. چوتھی چیز کیا؟ ایسی مودت کہ جس میں ایثار اور قربانی ہو. اور قربانی انسان سب سے عظیم تر قربانی کیا ہے؟ سب سے عظیم تر قربانی اپنے نفس کو محبت رسول آل رسول پہ قربان کرنا. ولایت کیا ہے مجھے بتائیے. ہم بہت کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، ہم ولایت کے ماننے والے ہیں. ولایت ہے کیا؟ یہی تو ولایت میں وعدہ کیا تھا رسول خدا نے. کیا وعدہ کیا تھا؟ النبی اولا بالمومنین من انفسکم. کیا کہا تھا؟
کہ میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، کنٹرول رکھتا ہوں. جب لوگوں نے اپنے نفس کو نبی کے سپرد کر دیا، ہاں ہمارے نفس پر آپ کا کنٹرول ہے، جب نبی کے سپرد کیا اپنے نفس کو، تو پھر نبی نے کہا کہ اب میں تمہیں وہ تحفہ دیتا ہوں ولایت کا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس نے حقیقی مولائی وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنے وقت کے ولی کے سپرد کر دیا، وہ حقیقی شیعان حیدر کرار ہے، وہ حقیقی محب اہل بیت ہے کہ جس کا نفس اس کے پاس نہیں ہے، اس نے اپنے وقت کے ولی کے حوالے کر دیا. ہمارے وقت کے ولی کون ہیں جن کا ہم بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے وقت کے امام کے سپرد کیا ہے؟ السلام کے امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا شمار امام زمانہ کے ناصرین اور مددگار میں ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کو اپنے امام کے سپرد کرنا ہوگا، ورنہ کربلا ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال موجود ہے کہ جو امام کی افواج میں شامل تھا، کسی کا بھی نفس اس کے حوالے نہیں تھا، اس کے پاس نہیں تھا، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر، زہیر قین ہو، حر ہو، مسلم ابن اوسجہ ہو، جتنے بھی اصحاب ہیں سب نے اپنے نفس کو اپنے وقت کے امام کے سپرد کیا تو ان کی نصرت میں ان کے شانہ بشانہ رہے، اور جنہوں نے نفس کو وقت کی حجت کے سپرد نہیں کیا وہ امام حسین کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، اور پھر انہوں نے بربریت کی وہ تاریخ تحریر کی ہے کہ جو نہ کربلا سے پہلے کبھی دیکھنے کو ملی اور نہ کربلا کے بعد وہ ظلم و تشدد دیکھنے کو ملا ہے. جب نرغائے عادہ میں زہرا کے فرزند گھیرا ہے، اور کہاں پر گھیرا ہے؟ اس زمین پر کھڑے ہیں جو زمین حسین کی ملکیت ہے. ذرا مظلومی حسین تو دیکھیے. مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے، گھر میں گھس کے حملہ کرتے تھے، چاہے وہ زہرا کا گھر ہو، چاہے وہ خدا کا گھر ہو، اور چاہے وہ حسین کی جاگیر ہو، حسین ہی کی جاگیر میں آ کے حسین کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا. عزاداران امام حسین، تاریخ گواہ ہے، ایک دن نہیں چند ساعتیں، چند گھنٹوں میں زہرا کا گھر تاراج ہو گیا. چاہے وہ اصحاب ہو یا خانوادہ رسول کے جوان ہو یا علی اصغر جیسا شیر خوار ہو، صبح کی نماز سے وقت عصر تک پورا خانوادہ زہرا کا عرض کربلا اس پاک خون سے رنگین ہو گئی. عزاداران امام حسین، مگر دشمن خدا اور دشمن دین کی حسرتیں پھر بھی پوری نہیں ہوئی. دشمنی میں اس حد سے گزر گئے کہ حسین کے لاشے کو پامال کرنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی. شہداء کے سر تن سے جدا کر کے نوکے نیزہ پر بلند کرنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی. عزاداران امام
خیام حسینی میں آگ لگائی گئی، مظلوم سجاد کا بستر جلایا گیا، سکینہ کے دامن میں آگ لگی، سروں سے ردائیں چھین لی گئیں، جس نے حجاب کا تعارف کروایا ان بیویوں کو بے حجاب کر دیا۔ روایتیں بتاتی ہے میری بیوی زینب جو ہر مصیبت پر پیکر صبر بنی ہوئی، ثبات قدمی کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کر رہی تھی، مگر جب شام غریبہ میں باپ باذن خدا آیا ہے تو زینب کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی نا وہ یہ تھی کہ زینب کبھی بابا کے سامنے بھی سربراہ نہ رہی۔ جیسے ہی بابا کی سواری آئی اور پتہ چلا تو جب بابا نے کہا اے زینب انا ابتا، زینب میں تیرا باپ ہوں، تو زینب فوراً خاک کربلا کو اٹھا کر سر پر ڈالنے لگی۔ باپ چادر نہیں ہے، کربلا کی مٹی کو چادر بنا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر انتہا نہیں ہوئی بلکہ پھر ان کو اسیر کیا گیا، در بدر پھیلایا گیا۔ بیویوں آپ کو معلوم ہے یہ ایام محرم کہ جس میں بیویاں کوفہ کے بازاروں میں ذرا تصور کیجئے، جن کو زیارت نصیب ہوئی ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوفہ کی گلیوں میں اہل حرم کو بے ردا تشہیر کیا جا رہا۔ صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ ہے، بیمار عابد کہ جو کہ اتنا ناتواں ہے کہ جلتے خیمے سے خود باہر نہیں آ سکتا۔ علی کی بیٹی نے اپنے پشت پر بیمار عابد کو جلے ہوئے خیمے سے باہر نکالا ہے، اتنا کمزور، اتنا نہیں، باذن خدا امامت کی حفاظت کے لیے ایسی بیماری اللہ نے دی اس وقت کہ امام مسلسل غش کی حالت میں ہیں، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنا کمزور امام، اور اس کو توق و سلاسل میں اتنی وزنی ہتھکڑی اور بیڑی پہنائی جو روایتیں کہتی ہیں امام کے وزن سے زیادہ وزنی۔ امام کا توق امام کے وزن سے زیادہ وزنی تھا۔ اللہ اکبر۔ گلے میں خاردار توق ہے، پشت تازیانوں سے زخمی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور تازیانے لگائے جا رہے ہیں۔ سجاد دوڑ، سجاد دوڑ، ارے ہمارا کوفے والے انتظار کر رہے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں جب اس راہ کوفہ میں مولا سجاد کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو پہچان نہ سکا کہ یہ کون سا قافلہ ہے، یہ غریب کون ہے، مگر اتنی غربت تھی سید سجاد کے حلیے میں کہ بے چین اور بے قرار ہو کے پوچھتا ہے اے اجنبی تو کون ہے؟ سید سجاد نے جب اپنا تعارف کروایا سہیل منہ پیٹنے لگا، ارے میں کیوں زندہ رہا یہ منظر دیکھنے کے لیے، اے مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ مولا نے فرمایا اے سہیل تیری محبت کا یہ اثر، ہم تیری محبت پہ قربان، اے سہیل اتنا کر ایک کپڑا لا کے دے دے۔
ایک کپڑا لا کے دے دے. سہیل نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ گلے میں جو زخم ہے، ارے گلے میں جو زخم ہے، ناک جو لوہے کی ہے نا، اس کی گرمی میری گردن کو جلا رہی ہے. ایک کپڑا دے دے تاکہ وہ گرمی محسوس نہ ہو. سہیل نے کپڑا دیا. ابھی مولا اس کو پاؤں کو گردن کے بیچ میں لگا رہے تھے. جبریل نے تازیانہ گوایا، گلے سے کپڑا چھینا. اتنی دور کا تازیانہ. سید سجاد زمین پر گرے. زینب نے فریاد کی، یا رسول اللہ کتنی. معبود بھرا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس فرما. ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. بالخصوص ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. معبود ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا. بیمار کربلا کی توقع زنجیر کا واسطہ جو بیمار ہیں، چاہے جسمانی امراض ہیں یا روحانی امراض ہیں، تمام امراضوں سے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا کر. ام رباب کی جڑیا آغوش کا واسطہ جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد کو، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ والدین کو زندہ و سلامت رکھ. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ام رباب کی جڑی آغوش کا واسطہ جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد کا، جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. جناب زینب و ام کلثوم کی تشہیر کا واسطہ، ان کی اسیر کا واسطہ ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر، ہمارے پردے کی حفاظت کر. اس مجلس میں جو شریک ہیں، جو غائبانہ مجلس ہیں، بالخصوص بانیان مجلس کی تمام شرعی جائز حاجات کو بر لا. مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر. دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر. جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما اور ان کو ان کے ناصران و مددگار میں شامل فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. مومنات آپ سے گزارش ہے، ایک سورہ فاتحہ سیما بہن کے لیے اور سعدیہ کے والد کے لیے اور اس خانوادے کے اور حاضرین محفل کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. ماتم حسین یا حسین حسین الغریب القریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب القریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کہ
تمہارا دیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین کیا جشن برپائی اہل حواس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ان کے بجائے چلا جانے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی در چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین 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 اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دی اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان میری دعا مانگتی رہ گئی بامدر سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناجوان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے
خدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ہے جان اب لبوں پر ہے جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا برچھی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا ابھلے گا خون زمین پر ابھلے گا خون زمین پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں بالکل غم کرو دل کو ہے اب سکون بیٹھے رہو یہاں مگر بیٹھے رہو یہاں مگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سے نہ لگی غش آ گیا ہے بس ذرا شدت کی پیاس کی میں آ رہا ہوں جاؤ گھر میں آ رہا ہوں جاؤ گھر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اکبر پکارے باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی سنا کلیج میں رہنے ہی دیجیے نکلے گا ساتھ میں جگر نکلے گا ساتھ میں جگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر پھر خود ہی لڑکھڑا گئے برچھی نکال کر کہتا رہا جوان پہ سر کہتا رہا جوان پہ سر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا حسین 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 یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بیمار تھا وہ عابد
بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جواں مارا گیا قاسم جواں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حسین 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا الفاضل عباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته.